اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم ان 5 مشکل الفاظوں کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے۔ اگر آپ اس ویڈیو کو 2 سے 3 بار دھیان سے دیکھ لیں تو انشاءاللہ یہ والے مشکل الفاظ آپ کو دوبارہ کبھی بھی مشکل نہیں لگیں گے۔ سب سے پہلے الفاظ دیکھیں، سورہ التوبہ آیت نمبر 110۔ ناظرین، دیکھنے میں یہ لفظ بہت آسان لگتا ہے لیکن اس کو پڑھتے ہوئے بہت سارے لوگ غلطی کر جاتے ہیں۔ سب سے پہلی غلطی، یہاں پر اخفاء نہیں کرتے، یعنی یہاں نون ساکن ہے اور اس کے بعد تا ہے تو یہاں پر اخفاء ہوگا۔ اخفاء یعنی نون کی آواز کو چھپا کر پڑھنا ہے، تو بہت سارے لوگ یہاں پر بغیر اخفاء کیے پڑھ دیتے ہیں، جو ایک بڑی غلطی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، قاف کو یہاں موٹا پڑھنا ہے، طا کے ساتھ میں لائیں گے تو طا پر یعنی موٹا پڑھا جائے گا۔ یہاں تا اور طا کی آواز میں خاص فرق کرنا ہے، تا کی آواز کو باریک اور طا کی آواز کو موٹا پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آگے عین ہے تو لوگ یہاں پر الف پڑھ دیتے ہیں، تو اس طرح ان 2 لفظوں میں 4 سے 5 غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ تو ان لفظوں کو ایسے پڑھیں گے، حمزہ نون زبر ان، تا زبر تا، قاف طا زبر قا طا، طا زبر طا، عین زبر ع، تا قا طا۔ اگلا لفظ دیکھیں، سورہ التوبہ آیت نمبر 114۔ یہاں عین کی آواز حلق سے نکلے گی، عین کی جگہ الف نہیں پڑھنا۔ دال کو واو کے ساتھ ملائیں گے تو سختی سے پڑھا جائے گا، اور اسی طرح واو کو آگے لام سے ملانا ہے تو یہاں پر بھی سختی سے پڑھیں گے، اور پھر لام کو لام کے ساتھ ملانا ہے تو یہاں بھی سختی سے پڑھا جائے گا۔ شد والے حروف ہمیشہ سختی سے پڑھے جائیں گے، اور یاد رکھیں یہاں لام کے نیچے زیر ہے تو اس لام کو ہم نے باریک پڑھنا ہے۔ بہت سارے لوگ ان لفظوں کو بغیر سختی سے پڑھتے ہیں جس کی وجہ سے غلط ہو جاتا ہے۔ عین زبر ع، دال واو پیش دو، واو لام دو پیش ول، لام لام زیر لل، لام کھڑی زبر لا، حاضر ہی، عدو للہ۔ اگلے مشکل الفاظ دیکھیں، سورہ التوبہ آیت نمبر 116۔ ناظرین، ان لفظوں میں دیکھیں، یہاں پر ان کو پڑھتے ہوئے گرامر کے بہت سارے رولز کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ ان لفظوں میں اخفاء بھی ہوگا، غنہ بھی ہوگا، سختی سے بھی پڑھا جائے گا، اور موٹے باریک کا بھی خیال رکھنا ہے۔ بہت سارے لوگ ان لفظوں کو بے دہانی میں پڑھتے ہیں جس کی وجہ سے بہت زیادہ غلطیاں ہوتی ہیں۔ یہاں دیکھیں، کاف کو اس شد والی میم کے ساتھ ملانا ہے، اس جزم والی میم کو نہیں پڑھا جائے گا۔ اس کے بعد یہاں دیکھیں، نون ساکن ہے اور اس کے بعد دال ہے تو یہاں پر اخفاء ہوگا، یعنی نون کی آواز کو چھپا کر پڑھا جائے گا۔ نون کو لام کے ساتھ ملائیں گے تو سختی سے پڑھیں گے اور لام کی آواز باریک ہوگی۔ اسی طرح یہاں دیکھیں، اس میم کو واو کے ساتھ ملانا ہے، اس نون جزم والی کو نہیں پڑھنا۔ اس کے بعد لام کو یا کے ساتھ ملائیں گے تو سختی سے پڑھیں گے، پھر یا کو واو کے ساتھ ملانا ہے تو یہاں بھی سختی سے پڑھا جائے گا، اور آگے اس لام کو الف کے ساتھ ملاتے ہوئے پڑھا جائے گا۔ اور آخر میں دیکھیں، یہاں پر اگر ہم نے وقف کرنا ہے تو را کے نیچے ان 2 زیر کو نہیں پڑھنا۔ صاد کو یا کے ساتھ ملائیں گے، یہاں وقف ہوگا اور یا کو لمبا کر کے پڑھیں گے، اور یہاں کاف کو میم کے ساتھ ملائیں گے، یہاں بھی غنہ ہوگا۔ میم کو واو کے ساتھ ملائیں گے، یہاں بھی غنہ ہوگا، اور یا کو واو کے ساتھ ملائیں گے تو یہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ لام زبر لا، کاف میم پیش کم، لکم، میم نون زیر من، دال واو پیش دو، نون لام زیر نل، لام کھڑی زبر لا، حاضر ہی، من دون اللہ، میم واو زیر میو، واو زبر وا، لام یا زیر لی، یا واو 2 زیر یوں، واو زبر وا، لام الف زبر لا،
من ولی ولا، نون زبر نا، صاد یا زیر سوی، را دو زیرن، نصیر، لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر۔ اس کے بعد اگلے مشکل الفاظ دیکھیں، سورہ یونس آیت نمبر 11۔ یہاں پر لام کو نون کے ساتھ ملانا ہے اور نون کو الف کے ساتھ ملانا ہے، اور یہاں پر غنہ کر کے پڑھیں گے۔ سین کو شین کے ساتھ ملانا ہے اور یہاں پر سختی سے پڑھا جائے گا، اور سین اور شین کی آواز کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اس خالی الف کو اور اس خالی لام کو نہیں پڑھا جائے گا۔ شین کو آگے را کے ساتھ ملائیں گے تو را پر یعنی موٹا پڑھیں گے، را کو سین کے ساتھ ملانا ہے، اس خالی الف کو نہیں پڑھا جائے گا۔ یہاں پر دیکھیں جیم کو الف کے ساتھ ملاتے ہوئے پڑھا جائے گا۔ لام نون زیر لن، نون الف زبر نا، سین شین زیر سش، شین را زبر شر، لن ناس شر، را سین زبر رس، تا عین زیر تع، جیم الف زبر جا، لام زبر لا، ہا میم پیش ہم، رستعجالہم، للناس الشر استعجالہم۔ اس ویڈیو کے آخری مشکل الفاظ دیکھیں، سورہ یونس آیت نمبر 35۔ یہاں پر دیکھیں نون ساکن کے بعد شین ہے تو یہاں اخفا ہوگا، یعنی نون کی آواز کو چھپا کر پڑھیں گے۔ یہاں اس کاف کو اس شد والی میم کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، جزم والی میم کو نہیں پڑھنا، اور پھر اس میم کو آگے یا کے ساتھ ملانا ہے، اس نون ساکن کو نہیں پڑھنا۔ اور کاف کو میم کے ساتھ ملاتے ہوئے یہاں پر بھی غنہ ہوگا، میم کو یا کے ساتھ ملاتے ہوئے یہاں پر بھی غنہ ہوگا۔ دال کو یا کے ساتھ ملائیں گے، یا کے اوپر مد ہے تو اس کو 3 سے 4 الف کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ اور آگے لام کو سیدھا لام کے ساتھ ملانا ہے، اس یا کو اس خالی الف کو نہیں پڑھنا۔ اور یہاں پر دیکھیں ہا کو قاف کے ساتھ ملائیں گے تو یہاں قاف قلقلہ ہوگا، ہا کی آواز حلق سے نکلے گی اور قاف کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے۔ تو ناظرین اگر آپ ان لفظوں کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا سیکھ لیتے ہیں تو آگے دیکھیں یہاں اس آیت میں 2 سے 3 جگہ پر اسی طرح کے الفاظ آئے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی قرآن پاک میں بہت ساری جگہوں پر ایسے الفاظ آئیں گے، تو اگر آپ صرف شروع والے الفاظوں کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا سیکھ لیتے ہیں تو پورے قرآن پاک میں جہاں بھی یہ لفظ آئیں گے آپ کو مشکل نہیں لگیں گے۔ میم نون زیر من، شین پیش شو، را زبر را، کاف الف مد زبر کا، من شرکا، حمزہ زیر ای، کاف میم پیش کم، میم یا زبر میں، یا ہا زبر یا، دال یا مد زیر دی، ای کم میں یہدی، حمزہ زیر ای، لام لام زبر لل، ہا قاف زبر حق، قاف زیر قی، من شرکائکم من یہدی الی الحق۔ تو ناظرین مجھے پوری امید ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد انشاءاللہ ان لفظوں میں آپ کی دوبارہ غلطیاں نہیں ہوں گی۔ تو ناظرین صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں۔ اگر کسی کی ایک غلطی بھی درست ہو گئی تو ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔